اللہ کے ایک بہت بڑے ولی گزرے، بڑا مجمع لگا رہتا ان کی مسجد میں، لوگ آتے مختلف سوالات پوچھتے، کوئی قرآن کے بارے میں پوچھتا آپ بتاتے، کوئی حدیث کے بارے میں پوچھتا آپ بتاتے، کوئی فقہ کے بارے میں پوچھتا آپ بتاتے، کوئی تصوف کے بارے میں پوچھتا آپ بتاتے۔ گویا کہ علم کا ایک سمندر ہے جو ہر ایک نالی سے، ہر ایک نالے سے بہہ رہا ہے، ہر ایک نہر سے نکل رہا ہے۔ لوگ آتے اپنے اپنے مسائل پوچھتے، اور صبح سے لے کر شام تک مجمع لگا رہتا، لوگ آتے رہتے، مسائل پوچھتے رہتے، معاملات ہوتے رہتے۔ ایک شخص آتا اور آ کر آپ کی بارگاہ میں بیٹھتا، بہت دیر تک شروع سے آخر تک بیٹھا رہتا، وہ نہ کچھ بولتا اور نہ ہی کچھ اور دائیں بائیں دیکھتا، وہ فقط انہیں دیکھتا رہتا، بزرگ کو دیکھتا رہتا، بالکل آمنے سامنے بیٹھتا، اور لوگ مسئلے مسائل پوچھتے رہتے اور آپ بتاتے رہتے، وہ انہیں ہی تکتا رہتا۔ جب مجمع ختم ہو جاتا، شام کے وقت وہ اپنے گھر چلا جاتا۔ 3 دنوں تک وہ ایسا ہی کرتا رہا۔ کہتے ہیں کہ تیسرے دن جب وہ اپنے گھر گیا تو اصل میں وہ شخص تھا بڑا عیالدار اور بڑا ہی ضرورت مند تھا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ اس کے پاس بڑا مال تھا، بڑی دولت تھی، لیکن قسمت کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کی دولت ختم ہو گئی، اس کا مال ختم ہو گیا، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کو چلانے کے لیے گھر کے سامان بیچنے لگا۔ جب گھر کے سامان بھی بک گئے تو اب ایسا ہوا کہ اس کے پاس سوائے بھیک مانگنے کے، سوائے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو یہ شخص ان کی بارگاہ میں، اس بزرگ کی بارگاہ میں روزانہ اپنے گھر سے یہ سوچ کر چلتا تھا کہ میں ان کی بارگاہ میں جاؤں گا اور جیسے ہی وقت ملے گا، موقع ملے گا، انہیں اپنی عرضی دوں گا یا لکھ کے پرچی دے دوں گا۔ ان کے پاس بہت کچھ ہے، بڑے مریدین بھی ہیں، بڑا کاروبار بھی ان کا چلتا ہے، یہ میری خیر خواہی کریں گے۔ لیکن نہ جانے کیوں جب یہ آپ کی بارگاہ میں پہنچتا تو خوددار تھا، اور پیشہ ور بھکاری تو نہیں تھا کہ ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلا دے، تو اس کی خودداری کی وجہ سے یہ بول نہیں پاتا، ہچکچاہٹ کی وجہ سے بول نہ پاتا۔ مجمع بھی ہوتا، اگر مجمع نہ بھی ہو تو پرچی دینے میں بھی اسے ہچکچاہٹ ہوتی، نہ جانے آگے سے کیا جواب آئے، نہ جانے حضرت شیخ میرے لیے کیا سمجھیں۔ تو 3 دنوں تک یہ ہمت کرتا رہا، لیکن یہ آپ کی بارگاہ میں اپنی گزارش پیش نہ کر سکا، اور ادھر 3 دن تک اس کے بچے بھوکے پیاسے ہیں۔ روز یہ بول کر جاتا کہ آج میں جاؤں گا اور آج انشاءاللہ ان سے عرضی دوں گا تو کوئی کام نکل آئے گا، میرے بچے کچھ 2 لقمہ کھا لیں گے، لیکن شام میں یہ واپس آ جاتا یہ سوچ کر کہ مجھ سے نہ بولا گیا اور آئندہ کل بول لوں گا۔ 3 دن جب ہو گئے تو کہتے ہیں کہ بیوی ادھر جھگڑ رہی ہے کہ ان کی بارگاہ میں نہیں تو کہیں اور سے ہی کچھ لے آؤ، وہ کہہ رہا ہے کل میں جاؤں گا، کل میں مزید ہمت جٹاؤں گا تو کل انشاءاللہ امید ہے کہ میں کچھ لے پاؤں، میں ان سے بول پاؤں گا۔ ادھر بیوی بگڑ رہی ہے کہ بچوں کی حالت بھی اب آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہی ہے، بچے بیمار ہو رہے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت ہے۔ تو کہتے ہیں دروازے پر دستک ہوئی اور کسی نے کہا کہ دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، جب میں چلا جاؤں تو یہ بوری اٹھا لینا۔ یہ آواز آئی اور پھر وہ چلے گئے۔ اب جب دروازہ کھول کر دیکھتے ہیں تو راشن کی ایک بہت بڑی بوری ہے اور اس کے اندر ایک پرچی لکھی ہوئی ہے، پرچی میں اسی بزرگ کا نام لکھا ہوا ہے جن کی بارگاہ میں وہ 3 دن تک آیا تھا، اور لکھا ہوا ہے کہ میں تمہاری حاجت سمجھ گیا، یہ میں خود آیا ہوں دینے کے لیے، اور میں نے تمہارا سامنا اس وجہ سے نہ کیا کہ کہیں تمہیں شرمندگی نہ ہو، اور خبردار ادھر ادھر نہ بانٹنا، یہ میں نے تمہارے لیے ہی رکھے ہیں، اور یہ میری حلال کی کمائی سے یہ پوری چیزیں ہیں،
یہ تمہارے لیے ہیں، تمہارے بچوں کے لیے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ پرچی دیکھی تو کہا کہ اللہ، کیسے اللہ کے لوگ نیک لوگ ہیں، میں نے تو ان کی بارگاہ میں ایک لفظ نہ کہا لیکن وہ سمجھ گئے۔ تو پھر وہ دوسرے دن حاضر بارگاہ ہوئے تو انہیں دیکھا، بزرگ نے انہیں دیکھا اور آنکھوں سے اشارہ کر کے منع کیا کہ رات جو بات ہوئی وہ نہ مجھے بتانے کی ضرورت ہے نہ کسی دوسرے کو بتانے کی ضرورت ہے۔ وہ بزرگ کون تھے؟ وہ بزرگ وہ ہیں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ تو دیکھیں کیسی خیر خواہی کی کہ دوسرا شخص جو سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کو دیکھ بھی لیا اور اس کا مسئلہ بھی معلوم کر لیا۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کرامت نہیں ہے، یہ احساس کا نام ہے۔ ایمان جو ہے نا، یہ ایک خوشبو کی طرح ہے۔ جب یہ خوشبو زیادہ ہو جائے نا تو پھر یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ خوشبو آ رہی ہے، آپ کو خود ہی محسوس ہوگی۔ تو اپنے آپ کو روئیں، اپنے آپ کو کوسیں کہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا شخص اتنا محتاج ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، اس کے باوجود آپ احساس کیوں نہیں کر پاتے؟ امام اعظم نے کیسے احساس کر لیا؟ یہ بڑے لوگ تھے، لیکن یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب ایمانی حلاوت، ایمانی حدت میں کمی آ جائے تو آپس میں محبت میں کمی آ جاتی ہے، اور جب محبتوں میں کمی آئے تو دوریاں ہو جاتی ہیں۔ تو کوشش یہ کیجئے کہ جیسے دوسرے کے بغیر بتائے آپ اس کا عیب جان لیتے ہیں، ویسے ہی دوسرے کے بغیر بتائے اس کی حاجت جان لیں۔